دربار سجا تھا میرے مولا رضا بادشاہ کا، چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا، کہکشاں رقص کر رہی تھی، میرے مولا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ تاریخ کہتی ہے گداگر آ گیا، ایک سوالی آ گیا جس نے آتے ساتھ میرے مولا رضا علیہ السلام سے سوال کیا، سرکار میں ہر جگہ سے تھک ہار کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تاریخ کہتی ہے گداگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کر فقط اتنا فرمایا، سوچ کے مانگنا، میں رضا اعلان کر رہا ہوں، مجھے سوچ کے بتا، اپنے لیے چاہیے یا اپنی 7 نسلوں کے لیے چاہیے؟ اپنے لیے چاہیے یہ اپنی 7 نسلوں کے لیے چاہیے؟ مولا میں مانگنے تو اپنے لیے آیا تھا، ہاں لیکن آپ کریم ابن کریم، آپ مظہر العجائب بادشاہ کی مظہر العجائب اولاد، آپ اگر 7 نسلوں کے لیے عطا کرنا چاہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ سرکار عطا کیجئے، سرکار 7 نسلوں کے لیے عطا کیجئے۔ وہ آیا تھا کچھ کھانے کے لیے مانگنے، میرے امام نے پوچھا اپنے لیے چاہیے یا 7 نسلوں کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا سرکار 7 نسلوں کے لیے عطا کیجئے۔ یہ آگے والا مجمع میرے ساتھ ہے، میں درمیان والوں سے کہہ رہا ہوں مجھے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ چاہیے، جملہ میرے قد سے بڑا ہے۔ مانگنے والے نے میرے محترم اپنی 7 نسلوں کے لیے میرے مولا سے مانگا۔ تاریخ کہتی ہے میرے مولا رضا نے مسکرا کے فرمایا اگر اپنی 7 نسلوں کے لیے چاہیے تو وہ سامنے میری نالین پڑی ہے، اٹھا کے لے جا۔ وہ سامنے وہ میری نالین رکھی ہے، اسے اٹھا کے لے جا۔ تاریخ کہتی ہے گداگر نے وہ نالین اٹھائی، اس نے اٹھا کے نالین رکھی سر پہ اور چلا مولا کی بارگاہ سے۔ سامعین گرامی تاریخ کہتی ہے یہاں سے گداگر جا رہا تھا، اس کے سر پہ میرے امام علیہ السلام کی نالین تھی، اور آگے سے ایک بڑا معروف نام جناب معروف کرخی آ رہے تھے۔ پہلے سمجھنے کا شکریہ، یہ مسکراہٹ برقرار رہے۔ جناب معروف میرے مولا کے جانثار، میرے مولا علیہ السلام کے چاہنے والے، امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے جناب معروف آ رہے تھے، گداگر جا رہا تھا۔ جناب معروف نے بڑے بازار میں ایک عجیب منظر دیکھا، میں آپ کو جناب معروف کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، انہوں نے منظر عجیب دیکھا، ایک گداگر ہے، حلیے سے غریب ترین اور سر پہ نالین ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجی جا رہا ہے۔ اب جناب معروف کے بارے میں سنتے جائیے کہ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 100 اونٹوں کی قطار تھی، بہت بڑے تاجر، عطر، خوشبو، عنبر و کستوری، خوشبو کا کام کرتے تھے، یمن میں، مصر میں، شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کسی ملک میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، سامان سفر تیار تھا، 100 اونٹ تاریخ کہتی ہے جو خوشبو سے لدے ہوئے، ابھی لے کے نکلے ہی بازار میں سے گزر ہی رہے تھے کہ سامنے سوالی مل گیا، وہ گداگر مل گیا۔ وہاں سر پہ امام کی نالین ہے اور یہاں سے 100 اونٹ خوشبو سے لدے ہوئے جناب معروف لا رہے ہیں۔ ہمارے پنجابی ذاکرین میں ایک بڑا معروف نام ہے جناب ذاکر لیاقت سمندوانا صاحب، تقریباً 2014 میں انہوں نے شہر سرگودا میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے یہ 4 مصرے پڑھے تھے۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، جس کا ہے وہ جہاں بھی ہے خدا اس کا اچھا کرے، میں نے ان کی زبان سے سنے تھے، میرے مولا جانتے ہیں، میرے ذہن میں آ گیا تو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں صبح صبح کا وقت تھا اور عطر فروش جو تھا وہ گلی میں سے صدا لگا کے گزر رہا تھا، جس نے خوشبو خریدنی ہے خریدو۔ تو یہاں سے عطر فروش جا رہا تھا، وہاں سے مولا علی علیہ السلام کا ملنگ آ رہا تھا، ملنگ نے عطر فروش کو دیکھا، عطر فروش نے ملنگ کو دیکھا، وہاں سے اس نے صدا لگائی تو ملنگ نے تانا ٹونٹ کیا عطر فروش کو، اس نے کہا گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو۔ تو جس وقت ملنگ نے خراب کی بو کہا تو عطر فروش کو غصہ آ گیا کہ میں نے، ہم پنجابی ذاکرین کا ایک مزاج ہے، اس نے کہا میں پھول گل دی خوشبو کٹھی کر کے آیا، میں اتنی محنت کی تھی، میں ارک کڈن، میں دن رات ہک کیتن، میں اتنی محنت تو بعد بازار وچ ویچن آیا تے تو آدھے خراب کی بو۔ وہ بندہ حاضر ہی نہیں، خدا کی قسم بے حضور ہے، جو مسکرا بھی نہیں سکتا۔ آتری آدھے خراب کی بو کیویں آدھے؟ ملنگ کہتا ہے گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو۔
आतरी याद है किमें, मलंग याद है कहाँ अली का पसीना, कहाँ गुलाब की बू। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? समझ नहीं? गुलों से खींच ली, सर बड़ी मेहरबानी, गुलों से खींच ली अत्तार ने खराब की बू, कहाँ अली का पसीना, कहाँ अली का पसीना। ये जो आप जाकिर को वाह वाह या सुभान अल्लाह नहीं करते और उसको देख के ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है तू पढ़ता चंगा पिया, दूसरा मतलब ये होता है बाहर आ तेरे को पुछदे हैं हुण पता नहीं तुसी केड़ा पे करदे हो। मैं तां आदा पिया कि मुस्कुरा के वेखो, गुलों से खींच ली ते तुसी भी गुलों से खींच ली अत्तार ने खराब की बू, कहाँ अली का पसीना, कहाँ गुलाब की बू। इत्र फरोश कहता है क्या मतलब? मलंग कहता है तूने नहीं पहचाना, इसीलिए तो निकलता है इत्र मट्टी से, बसी हुई है इसी में अबू तुराब की बू। अरे गुलों से खींच ली। आप यकीन जानिए, एक जवान दाद देने पे आए, दो उसको घूर के देखते हैं। गुलों से खींच ली अत्तार ने खराब की बू, कहाँ अली का पसीना, कहाँ गुलाब की बू। इसीलिए तो निकलता है इत्र मिट्टी से, बसी हुई है इसी में। सुकरात ने कहा था बोलिए ताकि आपकी काबिलियत मालूम हो, बसी हुई है इसी में अबू तुराब की। सामईन गिरामी, जनाब मारूफ करखी ने देखा ये सामने से एक गदागर, एक सवाली, एक फकीर नुमा इंसान आ रहा है और इसके सर पे एक नालैन है और इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजे जा रहे हैं। जब वो करीब से गुजरा तो जनाब मारूफ ने उसे रोका और रोक के फरमाते हैं मियां किधर? उसने कहा जी मेरे पास था कुछ नहीं, मैं हर दरवाजे से मायूस हो गया, मैं जनाब रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे गया, मैंने मौला से कुछ खाने को मांगा, वो बड़े करीम थे, उन्होंने फरमाया अपने लिए चाहिए या अपनी 7 नस्लों के लिए चाहिए। मैंने कहा 7 नस्लों को अता करें। उन्होंने फरमाया अगर 7 नस्लों के लिए मांगता है तो वो मेरी नालैन पड़ी है, उठा के ले जा। मैंने मौला की नालैन ली, मैं उठा के यहाँ पे ले आया। अब मेरी 7 नस्लें जाने, उनका रिज्क जाने, मौला की नालैन जाने, मौला जाने, और सिलसिले चलते रहेंगे। अब ये मेरे मौला का काम है, मैं नालैन उनके वादे पे उठा के ले आया। मैं चेहरा देखना चाहता हूँ खुदा की कसम उस जवान का जो अभी भी मुरझाया हुआ बैठा है। जनाब मारूफ को जब पता चला कि ये नालैन इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की है, मुस्कुरा के फरमाते हैं अगर मुझसे सौदा करे तो नालैन दे, 100 ऊंट ले, तेरी 7 नस्लें संवर जाएंगी। नालैन दे, 100 ऊंट ले, तेरी 7 नस्लें संवर जाएंगी। गदागर ने इत्मीनान से कहा कोई बात नहीं, मेरे मौला ने भी 7 का ही कहा था। गदागर ताजिर हो गया, ताजिर गदागर हो गया, गदागर ताजिर हो गया। आपके सर धुलने का शुक्रिया, सर धुलने का शुक्रिया, सर धुलने का शुक्रिया। गदागर ताजिर हो गया, ताजिर गदागर हो गया। वो लम्हे के बीच में ताजिर बन के 100 ऊंटों की मुहार लेके चला और ये जो ताजिर था ये गदागर बन के मेरे मौला की नालैन सर पर रख के दोबारा वापस मौला के दरबार को चला। अब गदागर ताजिर हो गया, ताजिर गदागर हो गया। इस्लामाबाद जो समझ में कम अज कम मैं उस बंदे का चेहरा देखना चाहता हूँ जो अपने आप को अदीब कहलवाता है, जो लिटरेचर पढ़ता है, वो कैसे नहीं मुस्कुरा सकता। गदागर ताजिर हुआ, ताजिर गदागर हुआ, उसके पास 100 ऊंटों की कतार आ गई, इसके सर पे दोबारा इमाम अलैहिस्सलाम की नालैन आ गई। वो कतार लेकर तिजारत के लिए किसी और मुल्क को चला। जनाब मारूफ सर पे नालैन रख के इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल हो रहे थे। इमाम चाहने वालों के हल्के में बैठे हुए सबकी जानिब देख के मुस्कुरा के फरमाते वो दूर दरवाजे की जानिब देखो, माल पुराना है ताजिर नया है। मेरे इमाम ने फरमाया माल पुराना है ताजिर नया। उन्हें तक कितने सो माल पुराना है ताजिर नया आ गया, माल पुराना है ताजिर नया आ गया। सामीन गिरामी मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, माल पुराना है, मेरे इमाम ने फरमाया ताजिर नया आ गया, माल पुराना है ताजिर नया आ गया। मारूफ खैर तो है,
میرے مولا وہ جا رہا تھا، میں آ رہا تھا، بیچ راہ میں ملاقات ہو گئی، اس کے پاس آپ کی نالین تھی، میرے پاس 100 اونٹوں کی قطار تھی، میرے مولا ہم نے آپس میں سودا کر لیا۔ فرمایا کیسے؟ مولا وہ 100 اونٹوں کی قطار ہے، اس کی 7 نسلیں بن جائیں گی۔ مولا فرماتے ہیں معروف تو نے غریب کو لوٹ کے اچھا تو نہیں کیا، غریب کو لوٹ کے، معروف تو نے غریب کو لوٹ کر، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ اب میں لڑ سکتے نہیں آپ کے ساتھ، داد لینے کے لیے میرا مزاج نہیں ہے، اور دوسرا میرے پاس سریلے سوزی بھی نہیں ہے جناب اعجاز جھنڈوی صاحب کی طرح، وہ بڑے ہیں، میرے پاس یہی باتیں ہیں جو مجھے آپ کو سنانی ہے۔ فرمایا تو نے غریب کو لوٹ لیا۔ القصہ مختصر، اب وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ جناب معروف کرخی کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، سر پہ میرے امام علیہ السلام کی نالین ہوتی ہے، میرے امام علیہ السلام کی گلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور دن رات میرے امام کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ جس نے 7 نسلیں مانگی تھیں اسے 7 نسلیں مل گئیں، اور جس نے آخرت مانگی اسے آخرت مل گئی۔ باخدا علامہ علی نقی نقن علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے شب عاشور بھی یہی ماحول تھا۔ 2 کریکٹر نہایت امپورٹنٹ ہیں لشکر یزید کی جانب سے، ایک جناب حر اور ایک عمر ابن سعد۔ جناب حر بھی جانتے تھے کہ میں امام حسین کی دعا سے دنیا میں آیا ہوں، اور عمر ابن سعد ملعون تو پورا بچپن امام حسین کے ساتھ گزار چکا تھا، دونوں کے سامنے دنیا بھی تھی آخرت بھی تھی، پوری رات دونوں کشمکش میں رہے، لیکن جس وقت صبح عاشور ہوئی ایک نے دنیا چن لی ایک نے آخرت چن لی، وہ 7 نسلیں سوار کے چلا گیا جناب، ہاں ایک نے دنیا چن لی ایک نے آخرت، وہ 7 نسلیں سوار کے چلا گیا۔ جناب معروف نے سر پہ میرے امام کی نالین رکھ لی۔ اب 24 گھنٹے گزرتے ہی ایسے ہیں، دربار میں میرے مولا کے رہتے ہیں، سر پہ نالین ہوتی ہے، درود و سلام درود و سلام درود و سلام۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، بہت دن گزر گئے، اطراف کے علاقوں میں، نواحی علاقوں میں آ گیا سیلاب، اور سیلاب کا ریلا اتنی تیزی سے طوفان باڑھ پہ چڑھ رہا تھا کہ سامنے جو چیز آتی تھی تنکے کی طرح جب طوفان اٹھتا ہے تو مقابلے میں آنے والی ہر چیز کو تنکے کی طرح بہا کے لے جاتا ہے۔ وہاں کے لواحقین انتظامیہ کی شکل میں امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے مدد مانگنے کے لیے۔ جب وہ گلی میں داخل ہوئے انہیں معروف نظر آیا، چلتے چلتے معروف کے پاس آئے، یہاں جناب رضا بادشاہ کا گھر کس طرف ہے؟ معروف نے کہا خیر تو ہے، ہمارے علاقے میں سیلاب آ گیا، تباہیاں ہو رہی ہیں، بستیاں بہہ رہی ہیں، جو بستیاں ڈوب گئیں، جو سامان ہے وہ بہہ رہا ہے۔ آئے کیوں ہو؟ ہم آئے ہیں مظہور عجائب بادشاہ سے مدد مانگنے، مولا مدد کریں، مولا سیلاب کو کسی نہ کسی طریقے روکیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب معروف نے ان لواحقین کی آنکھوں میں، متاثرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے فرمایا ذرا غور کر کے بتاؤ اس وقت مولا سے ملنا ہے یا سیلاب کو روکنا ہے؟ مولا سے ملنا ہے، مولا سے ملنا ہے یا سیلاب؟ معروف اس وقت ہمیں سیلاب کو روکنا ہے، معروف اس وقت ہمیں سیلاب کو روکنا ہے۔ جناب معروف نے مسکرا کے فرمایا پھر روکنے ہیں اگر تو پھر مولا سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر روکنا چاہتے ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ ان دنوں میں پانی پہ حکومت کس کی چل رہی ہے؟ معروف سننے میں آیا پانی پہ حکومت جناب خضر نبی کی چل رہی ہے۔ فرمایا ایک چھوٹا سا کام کرو، نالین سر سے اتاری، مجھے کاغذ قلم دوات لا دو۔ کاغذ قلم دوات جناب معروف کے ہاتھ پہ آیا، جناب معروف نے ہاتھ سے اس کاغذ پہ اس قلم سے چند کلمات لکھے، وہ کلمات تھے جناب خضر کے نام خط۔ فرماتے ہیں یہ خط لے جانا، جہاں لہریں اٹھ رہی ہوں وہاں پانی کے سپرد کر دینا، سیلاب جانے اس کا رکنا جانے، خضر نبی جانے اور رضا بادشاہ کا نوکر جانے۔ اب میں بات مزید تو بالکل ممبر چھوڑنے کے قریب آ گیا، سیلاب جانے اس کا بڑاؤ جانے، خضر نبی جانے اور معروف جانے۔ اب جو خط لکھا وہ خط آپ کو سنا رہا ہوں، زندگی باقی ملاقات باقی، یا علی مدد اسی پر راضی رہیے گا۔ جو خط لکھا جناب معروف نے جناب خضر نبی کے نام، اس کا پہلا جملہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، برادر عزیز میرے خضر رند آب، برادر عزیز میرے خضر۔ بھیا اب سر نہیں ہلانا، اب ہاتھ اٹھانا ہے، میں بڑی محنت کے بعد اب نظم شروع کر رہا ہوں۔ اب جو جناب خضر کو امام رضا بادشاہ کے خادم نے خط لکھا اس بہاف کے اوپر کے سر پہ مولا کی نالین ہے، وہ خط آپ کو سنا رہا ہوں۔ برادر عزیز میرے خضر رند آب، میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب، برادر عزیز میرے خضر، بھیا موبائل تلے ہاتھ ہوتے، برادر عزیز میرے خضر رند آب، میں بات کر رہا
رہا ہوں باذن ابو تراب، امید ہے مزاج معلی بخیر ہے، سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہے، امید ہے مزاج معلی بخیر ہے، سب جانتے ہیں آپ، امید ہے مزاج معلی بخیر ہے۔ برادر عزیز میرے خضر رندیاب، میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب، امید ہے مزاج معلی بخیر ہے، سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہے۔ دریا ہے چاہے بحر ہے چاہے سحاب ہے، دریا ہے چاہے بحر ہے چاہے سحاب ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے قبضے میں آب ہے، بے شک خدا کی آپ پہ ہے مہربانیاں، پانی پہ آپ کرتے ہیں یوں حکمرانیاں، پانی سے دریا، دریا سے بادل بناتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں، پانی سے دریا، دریا سے بادل، میرے بھائیوں آمادہ ہو جانا، معروف فرماتے خضر نبی، پانی سے دریا، پانی پہ آپ کرتے ہیں یوں حکمرانیاں، پانی سے دریا، دریا سے بادل بناتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں، تحریر کو ہماری پڑھے آپ غور سے، میں جانتا ہوں آپ کو ہر رنگ و طور سے، میں جانتا ہوں آپ کو، میں جانتا ہوں آپ کو ہر رنگ و طور سے، اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں، معروف نام کام ہے سکائی رضا، معروف نام کام ہے سکائی رضا، تاخیر ہو ذرا بھی گوارا نہیں ذرا، معروف نام کام ہے سکائی رضا، تاخیر ہو ذرا بھی گوارا نہیں، گوارا نہیں، مولا کا واسطہ مجھے دیکھیے گا، باخدا میں اپنے قد سے بڑے مصرے پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کی توجہ مزید تقسیم ہو میں آپ کو ہر مصرع دہرا کے سنا رہا ہوں، اس کے بعد جو چہرہ میری نظر میں آیا اور وہ نہ مسکرایا میں اس کی شکایت کروں گا، یہ بات یاد رکھیے گا، اعتماد یہ ہے کہ سر پہ امام کی نالین ہے، اور اس اعتماد میں کلام کر رہے خضر اللہ کے پیغمبر سے، جناب رضا علیہ السلام کے خادم، وہ اعتماد کیا ہے، وہ اعتماد سنیے، برادر عزیز میرے خضر رندیاب، میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب، میں بات کر رہا ہوں باذن ابو تراب، امید ہے مزاج معلی بخیر ہے، سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہے، دریا ہے چاہے بحر ہے چاہے سحاب ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے قبضے میں آب ہے، خالق کی آپ پہ مہربانیاں، پانی پہ آپ کرتے ہیں یوں حکمرانیاں، پانی سے دریا، دریا سے بادل بناتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں، تحریر کو ہماری پڑھے آپ، معروف ہو کے اعلان کر رہا ہوں، چونکہ چنانچہ ایسے یا ویسے کو چھوڑیے، معروف کہہ رہے ہیں کہ دریا کو موڑیے،